السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں السلام۔ انڈیا سے یونس بھائی بول رہا ہوں۔ یونس بھائی، عقیل بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں منتقل ہوا ہوں، اس کا فاصلہ ہے 200 کلومیٹر کا۔ میری پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی میرے شہر میں جب دوسرے شہر میں گیا تو وہاں میں نے نکاح کر لیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا۔ واپس میں اپنے شہر میں آیا تو میرے بیٹے کے گھر پہ تو وہاں کیا نماز پوری پڑھوں گا یا قصر کروں گا؟ اب قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجیے۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بھائی کے سوال سے جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ اپنے شہر سے باہر نکل کر انہوں نے ایک شادی کری ہے، اللہ کرے دوسری شادی بھی ہو، اور تعدد ازواج یہ عیب نہیں ہے، اسلام میں جائز ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے شادی کری ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں یا وہ بیویاں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں وہ شادی ہی کا تصور نہیں رکھتے، حالانکہ انہیں شادی کرنی چاہیے، یہ مسنون عمل ہے۔ آپ کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، شادیوں میں آسانیاں کیجئے، حلال میں آسانی کیجئے اور حرام سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 1، یہاں میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تعدد ازواج کے اوپر۔ دوسری چیز جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ، جس سوال سے سمجھاؤں کہ ان کا اپنا گھر جہاں پر بیٹا رہتا ہے وہاں پر ہے اور باہر نکل کر انہوں نے شادی کری ہے دوسری شادی، ایسی صورت میں اپنے بیٹے کے ساتھ اگر ملنے کے لیے رہنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس کا جواب مختصر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ دونوں شہروں میں آپ کے گھر ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر سعد الخسلان کی محفل میں لے کر چلتا ہوں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی جدہ اور ریاض میں گھر رکھتا ہے، ایک آدمی دلی اور ممبئی میں گھر رکھتا ہے، ایک آدمی کراچی اور لاہور میں یا اسلام آباد میں گھر رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کیا دونوں جگہوں پر قصر کرے گا یا جمع کرے گا یا اسے مکمل نماز پڑھنی ہوگی؟ هل تعتبر له اقامتان، کیا یہ دونوں جگہیں اس کی مسکن ہیں؟ فيهما نعم، إذا كان له بيت في الرياض وبيت في جدة فمعنى ذلك أنه صاحب إقامتين۔ صاحب، یہاں آپ اگر آپ کا گھر دونوں شہروں میں ہے تو دونوں جگہ آپ کا مسکن ہے، دونوں جگہ آپ کا گھر ہے، اس لیے آپ کو دونوں جگہ پوری نماز پڑھنی ہے۔ البتہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تب آپ کو مکمل نماز نہیں، وہ قصر کی یا سفر کی جو سہولت ہے وہ آپ کو ملے گی۔ إقامة الرياض وإقامة في جدة فهو في كلا البلدين يعتبر غير مسافر۔ یہاں دونوں شہروں میں اگر آپ مثال کے طور پر بمبئی میں آپ کا گھر ہے اور حیدرآباد میں آپ کا گھر ہے یا راجستھان میں آپ کا گھر ہے تو دونوں شہروں میں آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں۔ البتہ جب ان دونوں کے درمیان آپ سفر کر رہے ہیں، دہلی سے ممبئی جا رہے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو اور ممبئی میں شادی کر لے تو جب اپنی شادی کی وہاں ملنے کے لیے جا رہا ہے اور دوسرا گھر ہے تو اس ڈیوریشن میں جب وہ مسافر ہے تو قصر کرے گا، جمع کرے گا۔ قصر سے مراد کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت، اور وہ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے نہ اضافہ ہے، پھر ظہر کی 4 رکعت، اور 4 رکعت کی بجائے اسے 2 رکعت پڑھنی ہے کیونکہ وہ مسافر ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی 4 رکعت ہوتی ہے لیکن اسے 2 رکعت پڑھنی ہے کیونکہ وہ مسافر ہے۔ اسی طریقے سے مغرب میں 3 رکعت پڑھتا ہے اور عشاء میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافر بھی ہوتے تب بھی 2 نمازیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ یہ ہے ایک تو فجر کی 2 سنتیں اور دوسری وتر کی نماز۔ تو فجر اور وتر کی نماز ہمیشہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، تب آپ قصر کریں گے، جمع کریں گے۔ لیکن اگر دونوں شہروں میں آپ کے اپنے گھر ہیں تو نہ آپ ادھر قصر کریں گے نہ آپ ادھر قصر کریں گے۔ وَيَكُنْ مُسَافِرًا فِي الطَّرِيقِ، تب آپ راستے میں ہی مسافر ہوں گے، جب آپ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے تب مسافر نہیں ہوں گے۔ ولكن هو يسأل يقول لو مر بالبلد الثاني
لیکن ایک آدمی اگر ایسے شہر میں جا رہا ہے جہاں اس کا گھر نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں میری بیوی کا گھر ہے، میں نے جس سے دوسری شادی کری تھی، اگر آپ نے پہلے بات تو یہ کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، بہت سارے لوگ ہیں جو شادیاں نہیں کر پاتے، شادی کرنی چاہیے. مسافرا نقول لا يعتبر مسافر حتى لو مر به لحضور مناسبة أو مر به مرورا، المهم أنه متى ما وجد في البلد الثاني الذي له فيه إقامة وله فيه بيت لا يعتبر فيه مسافرا. یہاں اگر ایک ایسا شخص چاہے وہ کسی شادی کی تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا ہے لیکن اس شہر میں آپ کا گھر موجود ہے، تو شیخ سعد الخذلانی فرما رہے ہیں کہ آپ کا مسکن ہونے کی وجہ سے، آپ کا گھر ہونے کی وجہ سے آپ وہاں پر مقیم کا درجہ نہیں رکھتے، اس لیے آپ مقیم نہیں ہیں بلکہ آپ مسافر نہیں ہیں، آپ ایک ایسا شہر جس شہر میں آپ جا کر رہتے ہیں اور وہاں پر آپ کا گھر ہے، چاہے آپ شادی ہی کے لیے وہاں پر گئے ہوں، چاہے آپ بارات میں یا کسی ولیمے کی تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر قصر نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا مسکن وہاں پر موجود ہے. لیکن اگر آپ ایسے شہر میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کا مسکن موجود نہیں ہے تب آپ کو قصر اور جمع کرنے کی راحت اور فرصت اور یہ ایزینس آپ کو اسلام دیتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، ایک بار پھر میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کے 2 شہروں میں گھر ہیں تو وہ دونوں شہروں میں پوری نماز پڑھے گا. ایک شخص ایک شہر میں گھر ہے، دوسرے شہر میں گھر نہیں ہے، جس شہر میں گھر نہیں ہے وہاں پر وہ مقیم کی حالت میں نہیں ہوگا بلکہ وہ مسافر ہوگا. اور مسافر کے لیے یہاں پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے وضاحت کی ہے کہ وہ بچیاں بھی جو اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے. میری بات میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.